سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر کہ چیئرمین صاحب جب سندھ کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میرا ذکر ہو رہا ہے. اس وجہ سے جو مقدمہ سندھ کا ہے اگر آپ کہیں تو جیسے آپ جو مقدمہ سندھ کا ہے وہی مقدمہ پاکستان کا ہے. جو مقدمہ خیبر پختونخوا کا ہے یا بلوچستان کا ہے یا پنجاب کا ہے وہی مقدمہ پاکستان کا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز کسی ایک صوبے کو سوٹ نہیں کرتی ہوگی تو ہم نہیں کریں گے. کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے, کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس میں قانون اس پارلیمان سے گزرے بغیر بن جائے. تو ابھی تو وہ قانون آیا ہی نہیں ہے, یعنی اعتراض اس بات پہ ہے جو ابھی آئی نہیں ہے سامنے. تو آ تو جائے, لیکن سب سے پہلے جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے تو تمام دونوں پارلیمانی ہاؤس جو ہیں سر, ہم ان کی انسٹرکشنز کے انڈر ہیں اور قانون سازی صرف انہی کا حق ہے. جو وہ قانون بنائیں گے وہی قانون بنے گا. لیکن اس کے علاوہ میں وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکٹ ہدایت پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی الحاقی جماعتیں ہیں ہم انہیں کیوں ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, کیوں ایسی کوئی چیز کریں گے. کسی کے گمان میں بھی کیوں آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے ہمارا الحاق متاثر. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارے پارلیمانی دوست جو حریف ہیں, ہمارے دشمن نہیں ہیں, جن کے ساتھ اکراس دا آئل بیٹھتے ہیں, ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جتنے قانون بنے وہ تمام قانون ان کی بھی مشاورت سے بنے, ان کی بھی لیڈرشپ کو ہم ساتھ لے کر چلیں. کل ایک قانون تھا جو ہمارے جو سینیٹر شبلی فراز صاحب نے تحریر کیا تھا, اس کو کل پاس کیا گیا ہے اور تمام پارٹیز نے مل کے اس کو کمیٹی میں سے نکالا ہے. اس میں جتنے اعتراضات تھے انہیں دور کیا گیا ہے, تھریڈ بیر اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو یہ بل اس کی یہ کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی, یہ سب سے اہم بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے پاس ابھی کاغذ موصول ہوا ہے جسے ابھی آگے نہیں بڑھایا گیا, وہ ارسا کی طرف سے آیا ہے. اور میں سر آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ارسا کے تمام ممبران نے اس پہ دستخط کیے ہیں, یونینمسلی سائن ہو کر آیا ہے. سندھ کی طرف سے ممبر سندھ احسن لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کر کے اس کو یونینمس ڈاکیومنٹ کے طور پہ میرے پاس بھیجا ہے. اور ابھی بھی وہ ڈاکیومنٹ آیا ہے, جو بھی آپ کے اعتراضات ہوں گے وہ دور کیے جائیں گے. مگر یہ کہنا کہ سندھ کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے اوپر, سر میرے سامنے ایسی چیز نہیں آئی ہے. وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس پہ ارسا کے تمام ممبران انکلوڈنگ سندھ کے ممبر ارسا احسن لغاری صاحب کے دستخط موجود ہیں. یہ دوسری بات ہے صاحب. تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ابھی دیکھا جا رہا ہے اس ڈاکیومنٹ کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ پانی کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ وہ جو ایکوریسی ہے, آپ نے دیکھا سر کتنی لیدے ہوتی ہے پانی کے اوپر. ہم گفتگو شروع کرتے ہیں, ہم سب پاکستانی, لیکن پانی پہ گفتگو ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس بات کو صرف ایک ہی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بات جو اوپینینز پہ چل رہی ہے اس بات کو ایویڈنس کے اندر گراؤنڈ کر دیا جائے. یعنی وہ بات جو آج سے پہلے اس بات پہ ہوتی تھی کہ ہمارے صوبے میں اتنا پانی آیا, ہم آپ کو رپورٹ بھیج رہے ہیں, اب اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ یا کم پانی آ گیا ہے. اگر وہاں پہ سائنٹیفک ٹیلی میٹری لگی ہو تو یہ تمام معاملات ایویڈنس کی بنیاد پہ, اوپینینز کے بجائے, رپورٹس کے بجائے ریئل ٹائم ایویڈنس کی بنیاد پہ طے ہوں گے. اور ایک بہت بڑا مقصد جو مسودہ ابھی آیا ہے جو آگے نہیں بڑھا ہے, اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ان تمام اوپینینز کے اوپر ایویڈنس لگا دیا جائے تاکہ چاہے وہ چشمہ ہو یا تونسا ہو یا پنجند ہو یا پٹ فیڈر ہو یا RDO 109 ہو یا گھڑنگ ہو, ہر جگہ کے اوپر ریئل ٹائم ٹیلی میٹری لگی ہو تاکہ ریئل ٹائم فلو جو ہے وہ تمام سامنے آ سکے. اور وہ تکرار جو ہماری اوپینینز کی بنیاد پہ ہوتی ہے
وہ ڈیٹا کے ذریعے سیٹل ہو جائے، یعنی ہماری آپس کی تکرار ہی ختم ہو جائے. تو تکرار ہی تو ختم کرنی ہے. اور اگر کسی مسودے کا ایک بہت بڑا مقصد آپس کے تناؤ اور آپس کی تکرار کو ختم کرنا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اور اگر اس میں کچھ برا ہے تو کیا اس ہاؤس سے ماورا ہے؟ اسی ہاؤس میں لے ہوگا، یہیں سے کمیٹی میں جائے گا، تمام ممبران آئیں گے، سب بیٹھیں گے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں گے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ جورسڈکشن اس ہاؤس کی نہیں ہے کہ وہ پانی کے قوانین بنائے، اگر آپ اس کے اوپر یہ رولنگ دیں گے کہ یہ صرف سی سی آئی میں جائے گا، پانی کے معاملات کے اوپر پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جو انڈیکیٹ کیا جا رہا تھا، اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو سر وہی قانون ہے جو آپ فیصلہ کریں گے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ مگر یہ بات صرف ایک دن تک محدود نہیں ہوگی. اگر آپ ایک مرتبہ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر پانی پہ قانون سازی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہو پائے گی، نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ جس چیز کو بھی پارلیمان سے باہر نکالیں گے اس چیز کو پارلیمان سے پرماننٹلی سر باہر نکالیں گے، ایک دن کے لیے یا ایک بل کے لیے نہیں نکلے گی. اس وجہ سے تھوڑا سا تدبر. اور جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں حاضر ہوں کہ کوئی چیز آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی تو پھر اس میں تو جھگڑے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی سر. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ کچھ زمین میں کچھ قحط وحط کی صورتحال پیدا ہو رہی. بات یہ ہے صاحب کہ اس وقت جو ہماری ڈاؤن سٹریم چاروں صوبوں کی اگریمنٹ کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق ہر سال ڈاؤن سٹریم کوٹری یعنی سمندر میں جو پانی جاتا ہے سندھ کے بعد وہ 8.62 ملین ایکڑ فٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ڈاؤن سٹریم کوٹری میں 14.3 ملین ایکڑ فٹ پانی گیا سمندر میں. 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 12 نہیں، 13 نہیں، 14. مان گئے. میں حاضر. میں کہاں جا رہا ہوں صاحب؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہی ہوں آپ کے سامنے. اس سال جب ابھی فلڈ نہیں آیا 6 مہینے میں ابھی تک 18.8 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈاؤن سٹریم کوٹری سمندر میں جا چکا ہے. 8 کی ضرورت ہے، 8.5 کی. 18.8 ملین ایکڑ فٹ پانی جا چکا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری. ابھی میں حاضر، میں کہیں صاحب کہیں نہیں جا، کہیں نہیں سر میں اگر آپ کی چیئرمین صاحب آپ کی اجازت، اگر آپ چیئرمین صاحب آپ کی اجازت، چیئرمین صاحب 2019 کے اندر 15.25 ملین ایکڑ فٹ گیا. 2020 کے اندر 2.1 ملین ایکڑ فٹ گیا. 2021 کے اندر 42.14 ملین ایکڑ فٹ گیا. 2022 کے اندر 14.28 ملین ایکڑ فٹ گیا. اور اس سال 6 مہینے کے اندر 18.734 ملین ایکڑ فٹ پانی جا چکا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری. کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تو آپ جب بیٹھیں گی تو ہم اس کو درست کر لیں گے، جھگڑا کیا ہے. لیکن جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پیش کروں. جی میں تو ابھی بات شروع ہی کی ہے، بات تو کر لینے دیں، کیا مسئلہ ہے. میں حاضر ہوں، آپ کہیں گی چیئرمین صاحب آپ کہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. جب آپ مائک بند کریں گے مائک بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی جو ہے وہ کم پانی سے نہیں زیادہ پانی سے ہوتی ہے. جب پانی کی کسی بھی جگہ کے اوپر پانی زیادہ ہو تو اس کی سیپیج کی وجہ سے نیچے کا جو پانی ہے وہ اوپر آتا رہتا ہے جس میں سالٹس ہوتے ہیں. اگر سر چیئرمین صاحب اجازت، چیئرمین صاحب اجازت ہے، چیئرمین صاحب بات کرنے کی چیئرمین صاحب بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میں تو ہاؤس سے بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میں تو صرف آپ سے جی میں آپ کی اجازت دیکھیں، جو
میں آپ کی آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، میں نے کہاں جانا ہے آپ کی آپ کو چیئرمین صاحب، اگر چیئرمین صاحب اتفاق نہیں ہوگا آپ تو نے نہیں اجازت کریں گے۔ دی، آپ نے حکم دیا، آپ نے اجازت دی تو میں نے بولنا شروع کیا۔ آپ جس وقت مائک بند کریں گے میں بیٹھ جاؤں گا، نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں اپنی بات ان کو مکمل جب کروں۔ موقع ملے گا سر میں بات ختم آپ کریں۔ بات ختم کر لوں۔ بات یہ ہے سر کہ پانی کا سی واٹر اندر آنے سے روکنے کے لیے 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی کا فلو چاہیے سر۔ اس وقت جو میں نے آپ کو فلوز دیے ہیں ہر سال کے، صرف اس سال کے اندر جب سیلاب نہیں ہے اس وقت 18.7 ملین ایکڑ فٹ پانی جا چکا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ جانا چاہیے تو لے لیجئے، لیکن جب پانی کسی جگہ پہ زیادہ ہوگا تو اس کی آہستہ آہستہ نیچے جب جائے گا تو پانی کی سطح بڑھتی جائے گی، اور جب پانی سطح کے اوپر آ جائے تو اس کو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کہتے ہیں، جس کے لیے پھر ڈرینیج آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ اور اب یہ جو بڑے بڑے ڈرینز لگائے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے لگائے جا رہے ہیں کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہو چکی ہے۔ بہرحال سر میں تو آخر میں آخری بات میں ختم کر دیتا سر، کیونکہ اتنا تذبذب ہے تو میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ آپ کریں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں سر میں نے سر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پلیز ٹیک یور سیٹ۔ جب آپ بول رہے تھے کسی نے ڈسٹرب کیا آپ کو؟ آپ ان کو سننے دیں۔ سر آپ کی ذرا نوازی سر میں چیئرمین صاحب میں اپنا ٹائم اور اپنے تمام باتیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے ریٹائر کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ تذبذب ہو رہا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو یہ ہاؤس فیصلہ کرے گا صرف وہی ایکٹ کی شکل لے گا۔ جو بل یہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں گے وہ ریجیکٹڈ ہے۔ جو بل جو تمام ہاؤس ایکسیپٹ کرے گا بیٹھ کے تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد اس کو اپروو کرے گا وہی اس ملک کا قانون ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا سر۔